ایک سوال پوچھا گیا ہے کہ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کا مذاق اڑایا، بہت سارے لوگوں کو تکلیف پہنچائی، اب احساس ہوا، آج احساس ہو رہا ہے کہ ہمیں نہیں مذاق اڑانا چاہیے تھا، تو اب کیسے توبہ کریں؟ قرآن جیسے ہم نے آج آیت مبارکہ بھی پڑھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ توبہ کرو، تو کیسے توبہ کریں؟ دیکھیں، توبہ کے 3 سٹیپس ہوتے ہیں اور ایک صورت میں 4 سٹیپس ہوتے ہیں۔ اگر وہ گناہ جو ہے وہ متعلق ہے اللہ کے تعالیٰ کے حقوق کے ساتھ، کہ نظر کی حفاظت نہیں کی، جھوٹ بولا وغیرہ وغیرہ، جس میں لوگوں کے حق نہیں مارے گئے، تو اس کے توبہ کے 3 سٹیپس یہ ہیں کہ سب سے پہلے تو دل میں ندامت ہو، ایک گلٹ ہو، میرے سے غلطی ہوئی، یا اللہ مجھے احساس ہے، تو گلٹ ہو۔ نمبر 2، استغفار، کہ انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یا اللہ مجھے معاف کر دیجئے، استغفر اللہ، لیکن جیسے میں نے کہا گلٹ کے ساتھ، ایک ندامت کے ساتھ استغفار۔ تھرڈلی، تیسری چیز کہ اس گناہ کو فوراً چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ توبہ بھی کر رہا ہوں، استغفار بھی کر رہا ہوں اور روز کرتا بھی جا رہا ہوں، یہ تو توبہ نہیں ہوئی۔ تو اس کو چھوڑ دے اور آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کر لے۔ یہ 3 سٹیپس پہ توبہ اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں۔ نہ صرف اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین، اللہ تعالیٰ بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ اب سوچئے، ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر رہا تھا، لیکن اس نے توبہ کی اس طریقے سے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے بھی ہو، جیسے ہم آج بات کر رہے تھے، کسی کا مذاق اڑایا، غیبت کی، لوگوں کو نقصان پہنچایا، تو اس کے اندر ایک 4تھا سٹیپ بھی شامل ہو جاتا ہے، اور وہ 4تھا سٹیپ یہ ہے کہ اس بندے سے جا کے معافی بھی مانگی جائے۔ میں نے آپ کا مذاق اڑایا، مجھے معاف کر دیجیے، میں نے آپ کے ساتھ برا کیا، مجھے معاف کر دیجیے۔ کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ جی میں نے لوگوں کی غیبت کی، اب میں اگر جا کے ان کو کہوں کہ جی میں نے آپ کی غیبت کی تھی تو مجھے معاف کر دیں، تو وہ معاف کرنے کی بجائے الٹا ناراض ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو ابھی تک تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کی غیبت کر رہا تھا، کہ وہ غیبت تو ہوتی ہی ان کی ایبسنس میں ہے، ان کے پیٹھ پیچھے ہے۔ مذاق تو سامنے اڑایا جاتا ہے، کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ مذاق بھی پیٹھ پیچھے اڑایا جاتا ہے، لیکن وہ غیبت ہی کے زمرے میں سورٹ آف شامل ہو جائے گا، بلکہ ڈبل گناہ ہے، مذاق بھی اڑا رہے ہیں، غیبت بھی کر رہے ہیں۔ تو اگر ان کو پتہ ہی نہیں ہے تو کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ الٹا ناراض ہو جائیں، ابھی تک تو ناراض بھی نہیں تھے، تو اب کیا کریں؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو ایک جنرل معافی مانگ لی جائے۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم لوگوں سے ملاقات کرتے ہیں اور پھر ملاقات کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ جی کہا سنا معاف کیجئے گا، کوئی میرے سے آپ کو تکلیف پہنچی ہو، مجھے معاف کر دیجئے گا، تو ایک جنرل معافی مانگ لیں، اور اگر وہ دل سے معاف کر دیں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن پکڑ نہیں کریں گے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ جو کیا تھا اس پہ ندامت ہو، استغفار کی جائے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اور آئندہ ارادہ کر لیں کہ اب نہیں کروں گا، اب نہیں کروں گا، تو جا کے ان سے معافی بھی مانگ لیں۔ کچھ لوگوں کے لیے معافی مانگنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، بلکہ کچھ لوگوں کے لیے تو شکریہ کہنا بھی مشکل کام ہوتا ہے۔ کین یو بلیو دیٹ؟ نہیں، میں نے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کیا، مثال کے طور پہ آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے تھینک یو، بہت شکریہ۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، او کما قال، کہ جو لوگوں کو شکریہ نہیں کہتا، جو لوگوں کو تھینک یو نہیں کہہ سکتا، وہ اللہ کا شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اس کے مختلف معنی ہیں، علماء نے لکھا ہے، اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس بندے کو عادت ہی نہیں ہے تھینک یو کہنے کی، جس بندے کو شکر گزار ہونے کی عادت ہی نہیں ہے، یہ اللہ کی نعمتوں کو کیسے ریکگنائز کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو کیسے پہچانے گا، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کیسے کرے گا؟ یہ اس کی پرسنالٹی ہے۔ یہ تو بہت آسان کام ہے، اس کی عادت ڈالنی چاہیے۔ کوئی اچھا کام، کوئی آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے، شکریہ، تھینک یو، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ شکریہ ادا کیا کرو، اور شکریہ ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو دعا دیجئے، جزاک اللہ خیراً، اللہ آپ کو جو آپ نے میرے ساتھ کیا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے، دعا دو اس کو۔ یہ ہے سنت، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم
کہ شکریہ بھی کہیں، اس کو دعا بھی دیں جزاک اللہ خیرن کے ساتھ، اور پلیز ہمیں معافی مانگنے کی بھی عادت ڈالنی چاہیے۔ کسی سے بھی ہم نے برا کیا، وہ میری بیوی ہی کیوں نہ ہو، وہ میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو، میری اولاد ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں نے اپنی اولاد کے ساتھ کچھ برا کر دیا، بیٹا معاف کر دیجئے، I'm sorry، بہت مشکل کام ہے، right؟ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے تو انسان ہے نا سارے کے سارے۔ اگر میں نے اس کا حق مارا ہے، اگر میں نے کسی کا حق مارا ہے، والدین کا حق مارا ہے، سوری بابا، سوری ابو، تو سوری کہنے کی عادت ڈالنی چاہیے۔ انشاءاللہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کرتے ہیں۔ من تواضع للہ رفعہ اللہ، او کما قال، جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے پھر اللہ اس کو اٹھاتے ہیں، اللہ اس کا مقام بلند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی عزت لوگوں کے دلوں میں ڈالتے ہیں۔ ہمیں تو وہ عزت چاہیے جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالیں۔ جو لوگ ظاہری طور پہ عزت کرتے ہیں، دلوں میں نفرتیں ہیں، ہمیں ایسی عزت تو نہیں چاہیے، ہمیں وہ عزت چاہیے جو اخلاص میں مبنی ہو، اور اخلاص پہ مبنی عزت تبھی ملتی ہے جب ہم لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے بنے، لوگوں سے معافی مانگنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ شکریہ ادا کرنے والے بنے، لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ رہنے والے بنے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم لوگوں کے ساتھ معافی مانگنے والا معاملہ کرتے رہیں، اگر ہم سے غلطی ہو جائے، لیکن توبہ ضروری ہے۔